کیونکہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ہم بعد میں ہیں، پہلے ہم صدیقی ہیں، کیونکہ یہ فیض جن کی وجہ سے سارے نقشبندی کہلاتا ہے، آج تو اس کا دن ہے۔ تو میں نے ڈائریکٹ بات ہی ختم کر دی، غلامان صدیق اکبر۔ جو غلام بیٹھا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہے نا سبحان اللہ۔ آج کا یہ خوبصورت دن جو کہ یوم وصال کا بھی دن ہے اور عرس کا بھی دن ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو ذرا کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھئی یہ عرس کس طریقے سے ہے۔ عرس تو ہم نے کیونکہ عام یہ سن رکھا ہے کہ جو امت کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا عرس ہوتا ہے، ان کو کے لیے عرس رکھا جاتا ہے، لیکن عرس یہ نم کا نومت العروس سے نکلا ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اب ایسے، جب وہ حساب و کتاب سے فارغ ہوتا ہے، جب اللہ کے ولی جاتے ہیں، حضور کے صحابہ جاتے ہیں، تو تب فرشتے کیا کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے یوں کہتے ہیں اب یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ عرس کا لفظ ادھر سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی لوگوں کے دلوں میں آئے گی کہ بھئی وہ تو بخشے بخشائیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ تو جنت ان کی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے جہنم سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ لیکن اس میں بات ایک اور بھی ہے نا کہ حضور علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو یہ عرس ہو یا یوم ہو، یہ سب صدیق اکبر کی باتیں کرنے کا ایک بہانہ ہے، یہ ٹائٹل ہے، باقی بات صدیق اکبر کی ہو، اسی لیے آج یہ دن ہے۔ آپ اس آستانے کے مشائخ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خاص اس مہینے میں ہی صدیق اکبر کا ذکر نہیں کرتے، یہاں تو جو دن ہے صدیق کا ذکر نظر آتا ہے۔ یہ صرف موسم کے لحاظ سے ذکر نہیں کرتے، یہ آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں پر صبح و شام صدیق اکبر ہوتا ہے، صبح و شام ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ ہمارا تو شجرہ شریف ختم ہی نہیں ہوتا جب تک صدیق اکبر کا نام نہ آئے۔ ہمارا شجرہ شروع ہمارے شیخ سے ہوتا ہے، ختم صدیق اکبر پر ہوتا ہے۔ ہمارا شجرہ، وہ ہماری تو بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، صرف سیدنا صدیق، اور یہ میں بتا دوں جو مجدد میعت حاضرہ ہوتا ہے وہی پھر عرس منایا کرتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ پھر ایسی جگہوں پر جہاں پر ضرورت ہے، جدھر اتنے کڑا پر مار رکھنا ہے، یہ مجدد میعت حاضرہ کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر عرس رکھتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی بحثوں میں پڑ گئے ہیں، آج خلیفہ بلا فصل کہنے پر بھی کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو افضل البشر ہیں، بعد از انبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے، یہ دن بڑا خاص دن ہے۔ ادھر ہمارا اگر خود بھی آ جاتا یا ہم صاحبزادوں میں سے بھی کوئی آ جاتا، یہ خلیفہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ خاص دن تو مشائخ نے تنہائی کے لیے رکھا ہوتا ہے، یہ تو گھر میں دربار شریف کے لیے یہ خاص دن ہے، یہ دن تو ادھر کا ہے، لیکن آج یہاں ضرورت تھی تو آج آپ سب یہاں سے فیض یاب ہو کر جائیں گے۔ جس کو اندر سے مزہ آ رہا ہے وہ دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہے نا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا میں کیا بات کروں، صرف مختصر 5-6 منٹ کے اندر بات کر کے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، تاکہ آج دربار صدیقی میں جو حاضری آج لگے گی نا وہ پہلے کبھی نہیں لگی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ روز جزا کے دن، حساب و کتاب کے دن صدقے والا دروازہ بھی بلائے گا، نماز والا دروازہ بھی بلائے گا،
اسی طرح صدقہ و خیرات والا دروازہ بھی بلائے گا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق جو یہ بات سن رہے تھے، آپ نے حضور سے پوچھا، حضور کوئی ایسا بھی ہے جسے 8 دروازے بلائیں؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر وہ تو ہے جسے 8 دروازے بلائیں گے. وہ تو ہے کہ جس کو سارے دروازے بلائیں گے. یہاں پر ہمارے مشائخ نے ایک بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارا وجدان کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو دروازے تو 8 بلائیں گے، لیکن آپ تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک صدیق اکبر کا چاہنے والا آخری بندہ بھی داخل نہیں ہوتا. جب تک تو یہ ایسا آستانہ ہے کہ جہاں پر صرف موسم کے لحاظ سے نہیں بات. اچھا ایک اور بات بھی سناتا چلوں. کیوں جی 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 سبحان اللہ. جی کھڑے رہیں گے. سبحان 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 اللہ. سبحان حضور قبلہ عالم فرما رہے ہیں. ایک روایت اس طرح بھی ہے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے. وہ میں تو تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک محمد عربی نہیں آئیں گے. تو آپ نے اور معاملہ کلیئر کر دیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک اور بات سنتے چلیں. سیدنا صدیق اکبر یہ وہ ہیں، آج آپ نعرے مارتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت. میں یہ نہ دساں کہ سب تو پہلے نعرہ مارنے والا کون ہے. سب سے پہلے یہ نعرہ مارا کس نے ہے؟ وہ نقشبندیوں کے امام ابو بکر صدیق نے مارا ہے. کسی کا عشق ابھی شروع ہوا ہوگا، کسی کا 5 سال سے شروع ہوا ہوگا، کسی کا 10 سال سے شروع ہوا ہوگا. اور یہ عشق جو نقشبندیوں کو نصیب ہے، یہ 3 دن اور 3 راتیں جاگ کر جو فیض ملتا رہا ہے وہ آج تک یہاں جاری ہے. یہ اندر والا فیض ہے. جنگ یمامہ میں کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چیزوں کو بڑی جلدی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. جنگ یمامہ کے وقت جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ جو جنگ ہو رہی ہے پارلی طرف سے بھی نعرہ تکبیر کے نعرے ہیں اور ادھر سے بھی نعرہ تکبیر کے نعرے ہیں. جو ختم نبوت پر سب سے پہلے پہرا دینے والا بھی ابو بکر صدیق ہے. یہ جو ابھی مشائخ بیٹھے ہیں یہ قلبی فیضان لے کے بیٹھے ہیں صدیق اکبر کا. اس وقت جدوں کوئی نعرے مارنے والا نہیں آیا، وہ نقشبندیاں نہ امام اس ٹائم نعرے مارنا رہے. اور بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ایک گڈی جدوں چڑھی ہوئے تھے ماں دسو ڈور کسی نظر آنی، اس ڈور ہی کو تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. وہ ڈور کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ تا چڑی نظر آنی ہے. مقصد یہ ہے کہ گڈی تے تساں نظر آنی رہنی کیونکہ وہ چڑھی ہے، لیکن کدے کدے اس ڈور تے بھی تے غور کیتا کرو نا، کسی سائیں دے ہاتھ وچ ہونی ہے تے چڑھنی ہے نا. تسی صرف وہ نمود و نمائش، یہ عام بات ہے کہ اللہ کسی کو بہت پذیرائی دے دیتا ہے. یہ والے مشائخ وہ بیٹھے ہیں، یہ سمندر پی کے بھی خاموش بیٹھے ہیں. تسی تے صرف گڈیاں ہی تکنے ہو، گڈیاں ہی صرف تکنے ہو نا جی، اڑنی پئی ہے. اب مجدد الفسانی کا بات تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ وہ مجدد ہیں، انہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کی بات کی ہے. اور ذرا یہ بھی تو دیکھو نا، مجدد کے پیچھے وہ جو ایک درویش خواجہ باقی بلا ہے اسے کیوں نہیں یاد کرتے؟
اور جس نے وہ تیار کیا ہے، جس نے مجدد کو مجدد بنایا ہے، وہ ایک درویش بھی تو پیچھے بیٹھا ہے، اس کا نام یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس میں چاہے فضل کرے، کچھ کو پیچھے چھپا کے رہنمائی کرواتا رہتا ہے اور کچھ کو منظر عام پر لے آتا ہے۔ اور یہ ڈور سے مجھے یاد آئی، یہ ڈور جدوں کٹ ویندے نا تے پھر سمجھ آنی ہے، ڈور ایویں اٹھ نہیں رہے، لیکن جڑی اچھی ڈور ہونی ہے نا کیمیکل والی، وہ نہیں بجنی، جڑی کچی ہے وہ پھر ٹوٹ کے تے لٹیریاں نے ہاتھ چڑھ وینی ہے، پھر اسا سمجھ آنی یار اٹھنا کسی نے وجہ تو پیا ہے، جو جب ٹوٹ کے گرتی ہے تو کسی لٹیرے کے ہاتھ میں چڑھ جاتی ہے، پھر اسا سمجھ آنی ہے کسی نے ہتھے چاہی تا کم آیا، میرا اس وچ کوئی کمال نہیں آیا۔ زندہ باد۔ تو وہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جدوں خدا نہ خواستہ کسی لٹیرے نے ہاتھ چڑھنا ہے، پھر آخنا ہاں بھائی یہ غلط پیچھے کچھ ہے، یہ میرا کمال نہیں تھا، کوئی اڑا رہا تھا مجھے، تو اس چیز کو تو بات بیچ میں رہ جائے گی۔ تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ ختم نبوت کی بات ہے، پارلی طرف نعرہ تکبیر وہ بھی لگاتے ہیں، یہ بھی لگاتے ہیں، آپ کیونکہ کمانڈر تھے، تو اب آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو خط لکھا، حضور اب سمجھ نہیں آ رہی اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے، کیونکہ ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں لکھ کے بھیجا، اور وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، تم نعرہ رسالت لگاؤ۔ آج کی وقت میں آسان کر کے بتاؤں تو وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، تم یہاں سے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو یہ نعرے جو ہے نا، یہ آج کے نا، یہ بات چھیڑنے کا مقصد یہ ہے، کسی کو عشق کبھی نصیب ہوا ہوگا، یہاں خالصتاً جو نسبت رسولی کا فیض ہے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی سیاست کے، یہ خالصتاً جو قرب خاص والا فیض ہے، وہ یہ مشائخ آج تقسیم کرنے آئے ہیں۔ ہاں، یہ کسی لالچ میں نہیں کرتے، یہ بس رجا کے رکھ دیتے ہیں، یہ جام پلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں نے بڑے کم وقت کے اندر کی ہے، حضرت جو میں ابھی اس موقع پر ضروری سمجھتا ہوں، حضرت صدیق اکبر جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ افضلیت صدیق اکبر افضلیت مطلقہ ہے، یہ افضلیت مطلقہ ہے۔ یہ آج نئی نئی بولیاں بولنے والے، میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، پرانا خدا، پرانا رسول، پرانا خدا کدے نہ بھولیو۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں، پرانے محدثین، پرانے علماء اور پرانے جو مشائخ ہیں انہیں کبھی نہ بھولیے گا، عقیدہ انہی سے لیے گا، یہ نئے نئے عقیدوں میں نہ پڑھیے گا۔ جو خاص نسبت رسولی کا فیض انہیں نصیب ہے۔ اور دوسرا، آج کل یہ بات کی جاتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، بعض یہ ابہام کرنے کے لیے دیکھیں نا جی، مولا علی تو اہل بیت میں سے ہیں، ان کا تو اپنا مقام ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھیں جو مولا علی کی جزوی فضیلت ہے وہ حق ہے، وہ امتیازی فضیلت ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن جب آپ پرسنٹیج نکالتے ہیں نا، جس طرح علم میں یہ مجھ سے زیادہ ہوں گے، یہ ان کی ایک فضیلت ہوگی، میں کم ہوں گا، لیکن اوورآل جب پرسنٹیج نکالتے ہیں نا تو پھر افضلیت مطلقہ ابو بکر صدیق ہی نظر آتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق ہی نظر آتے ہیں، پھر جو ہے نا، پھر سب سے افضل وہی ہیں۔ مولا علی کی جزوی فضیلت ہے، ان کے امتیازات حق ہیں، لیکن دیکھیں اب رب بھی تو فرماتا ہے نا کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے، ہم نے ان میں بعض میں سے بعضوں کو فضیلت دی ہے۔ ہم اپنے حضور علیہ السلام کو سب نبیوں سے افضل مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی انبیاء کی کوئی شان نہیں ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ آج پھر جو لوگ کہتے ہیں جی وہ گھر والا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ بندے مجھے مولا علی سے زیادہ سیانے لگتے ہیں، اور یہ تجھے ہی یاد آیا ہے
یہ بات کرنا تجھے ہی یاد آیا ہے کہ وہ افضل ہے، تو ان کا زیادہ سگا؟ مولا علی خود جسے کہے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ اب بندہ باب العلم کی بات مانے یا یتیم العلم کی بات مانے؟ او باب العلم جس نے مدینہ العلم سے علم سیکھا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود محمد بن حنفیہ آپ کے صاحبزادے نے آپ سے سوال کیا، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ہاں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اب مولا علی کی مانے یا اس باب العلم کی مانے یا آج کے مولوی یتیم العلم کی مانے؟ میں نے کہا کہ بھئی اب مولا علی سے تم زیادہ سیانے ہو، کہا اللہ آپ جی آخنا پہ کہ ابو بکر افضل ہیں تو بات ختم۔ اب جو مولا علی کا ماننے والا ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق افضل مانے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں اب جو مولا علی کا ماننے والا ہوگا، بھائی ہم تو مولا علی کے ملنگ ہیں بھائی، آپ نے فرمایا اس شخص کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے؟ بولو۔ یہ جو روایت ہے نا، جو حضرت مولا علی کا قول ہے، 80 سے زائد صحابہ اور تبع تابعین سے یہ راوی مروی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھے ابو بکرو مطلب شیخین پر فضیلت دے اسے 80 کوڑے مارو۔ پھر حضرت جویفہ یہ مولا علی کے ملنگ ہیں، انہوں نے سوال کر دیا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ مولا علی کا نام آئے گا تو میں خوش ہوں گا، وہ ان کا ہی اپنا نام لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں افضل ہیں نا ابو بکر صدیق۔ اور آپ نے پوچھا ذرا آپ جمعے کی دمشق میں کھڑے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، لوگوں سے مولا علی پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ اب میں یہ بتانے لگا ہوں، ویسے بہادر اگر کوئی کسی کو کہہ دے تو جب شیر خدا خود کسی کو بہادر کہہ دے، عام بہادر تو ہمیں آگ چھوڑے نا، شیر خدا خود جسے بہادر کہے۔ آپ نے سوال فاتح خیبر ہو اور شیر خدا ہو تو آپ نے جمعے کی مجلس سے خطاب کیا اور پوچھا لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے یہ نہ بتاؤں کہ بہادر کون ہے، تو لوگوں نے سوال جب کیا تو لوگوں نے کہا مولا علی آپ بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں، سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ ساتھ دلیل بھی دی کہ بدر کے مقام پر جب مصطفیٰ کے خیمے کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، ابو بکر صدیق تھا جو جان پر کھیل کر وہاں پر کھڑا تھا۔ پیرا بھی دے رہے ہیں، واہ سبحان اللہ، ذوالفقار حیدری لے کر، اور ساتھ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ اب مجھے کسی نے اگر شیخین پر فضیلت دی تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، وہ پھر مولا علی کے غضب کو بھی سامنے رکھے۔ تو یہ نئی نئی بولیاں اور نئے نئے معاملات آج کل، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان اللہ والوں سے جوڑ لو، اور ان سے جوڑ لو۔ ہم نے کبھی دعوے نہیں کیے لیکن اتنی گارنٹی ضرور دیتا ہوں تمہاری اولادیں کبھی گمراہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ خالصتاً جو نسبت رسولی کا فیض ہمارے مشائخ کو نصیب ہے، یہ موسم کے ساتھ بدلنے والے پیر نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، جام بھی وہی پرانا ملے گا۔ کسی کے ڈر سے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیتے، کھلے عام کہتے ہیں کہ صدیق اکبر افضل ہے۔ یہی عقیدہ تو یہ کسی مرشد ثانی ہاتھ اٹھا کر کہیں
مرشد ثانی. اونچی آواز. مرشد سلطان. مرشد. تو یہ موسم کے ساتھ بدلنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ فضا کا رخ کدھر ہے، یہ فضائیں اپنی جانب کر لیتے ہیں. یہ درخت کو دیکھتے ہیں نا، جتنی فضا ہوئے ادھر ہی ٹلٹ کا، ادھر ہی مطلب اس طرف گرنے شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فضائیں ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں. یہ موسم میں بات نہیں کرتے، ان کا اپنا موسم ہے جو رب نے بنایا ہوا ہے، اور وہ وہی پرانا ہے، وہ وہی پرانا جام ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو داتا علی اجویری کا عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو امام ربانی کا عقیدہ ہے. یہ دربار ان کی فکر کو لے کے چلا ہے. امام ربانی کا نام لینا آسان ہے، ان کی فکر پر عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے. امام ربانی کا ذکر تو ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. یہ وہ دربار ہے جو ان کی نظریات پر قائم ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہا ہے. یہ وہ دربار ہے، ان کے مشن کو لے کے چل رہا ہے. یہ ایسا دربار ہے کہ یہاں پر. اور پھر ایک اور بات، کیونکہ دیکھیں علماء کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں چھڑا عالم ہی تو نہیں ہوں نا، پیچھے کسی شیخ کا ہاتھ ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بشارتیں دینے والے بنو، نفرتیں پھیلانے والے نہ بنو. میرا اپنا انداز ہے. میں نے جو، کیونکہ میں چھڑا صرف تو عالم بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، تو وہ پیچھے تو ہم بشارتیں دینے والے بنتے ہیں، نفرتیں پھیلانے والے نہیں. فقیر کا کام ہوتا ہے جوڑنے والا، یہ توڑتا نہیں ہے. لیکن بعد حقی کیا جاتا ہے، مرضی تے تسلیم کرو نہیں تے راہ اپنے راہ تے پیو. تو ہم بشارتے. تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ گمراہوں سے بچو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. ہاں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا. گمراہ سے بچو کہ یہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے. اور پھر فرمایا بشارتیں دینے والے بنو، نفرتیں مت پھیلاؤ. آج یہ دیکھا جاتا ہے، آج محبتیں اگر تقسیم ہو رہی ہیں تو صرف دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف سے محبتیں آج ادھر سے تقسیم ہو رہی ہیں، جہاں پر محبتوں کا. ایک بات ختم کرنے والا ہوں کیونکہ ٹائم کیا ہوا ہے جی. تو صرف بات ختم کرتے ہوئے، صرف گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ اولیاء کسی سے توڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ جوڑتے ہیں. اولیاء کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، علماء کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. آج بہت نفرتیں پھیل گئی ہیں، دین صرف مناظرے کا ہی نام رہ گیا ہے. آؤ آؤ ان سب سے بالا تر میرے شیخ کی بارگاہ میں آؤ. اور ادھر مناظروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تم پر نظر ڈالیں گے، تمہاری دل بھی بدلا دیں گے، دنیا بھی بدلا دیں گے. یہ تمہارا دل بھی بدلا دیں گے، دنیا بھی. اور تم اہلِ نقش بند نازاں ہو جاؤ اپنی قسمت پر، حشر تک رہے گا تا قیامت سلسلہ صدیق اکبر کا. رہے گا تا قیامت سلسلہ صدیق اکبر کا. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. تو او تمہیں لے نقش بند ہو جاؤ نازاں اپنی قسمت پر، حشر تک قیامت تک گا سلسلہ صدیق اکبر کا. قیامت
تک رہے گا سلسلہ. ایک دفعہ کہیں نا سیدھی. نبی کی ذات کو اب بھی کوئی کانٹا نہیں چبھ جائے. جی کہ اب بھی پہرا دے رہے ہیں. وہاں سانپ کے منہ پہ ایڑی رکھ کر پہرا دیا تھا, آج گنبد خضرا میں 7 آرام کر کر پہرا دے رہے ہیں. نبی کی ذات کو اب بھی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. نبی کے پاس سویا ہے بدن صدیق اکبر کا. نبی کے پاس سویا ہے بدن سے. نبی کی ذات کو اب بھی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. نبی کی ذات کو اب بھی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. نبی کے ساتھ سویا ہے بدن صدیق اکبر کا. نبی کی ذات کو بھی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. نبی کی ذات کو بھی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. نبی کے ساتھ سویا ہے بدن صدیق اکبر کا. نبی کے کوئی ختم نبوت کا علم لے کر کوئی نکلے. کوئی ختم نبوت کا علم اب بھی لے کے نکلے. اسے فیضان ملتا ہے اب, اسے فیضان ملتا ہے صدا صدیق اکبر کا. یہ وہی بات ہے نا جو میں نے کی ہے کہ اب بھی اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرے گا تو جانشین سلطان الفقراء نے بات ہی ختم کر دی ہے. اب بھی وہ ان کی مائیت میں ہی کرے گا, ان کی وجہ سے ہی کرے گا. کوئی ختم نبوت کا علم لے کہ اب بھی نکلے. اسے فیضان ملتا ہے صدا صدیق اکبر کا.